وصحابہ اجمعین اما بعد۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد جو چند ایک چیزیں پیش آنی سیرت طیبہ میں، ان میں سب سے پہلے ہمیں ذکر ملتا ہے اس دعوت کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے قریش کی اور اس میں قریش کے علاوہ بھی لوگ مدعو تھے، اور حضرت عبد المطلب کے متعلق کچھ چیزیں آپ سن چکے ہیں، اور کبھی اگر یاد رہا اور اللہ تعالی نے فرصت دی تو حضرت عبد المطلب پہ مزید بات کرنے کا ارادہ ہے۔ اور اس وقت کی پوری دنیا کے حالات اگر دیکھے جائیں تو اس صدی کی سب سے اہم ترین شخصیت غالباً حضرت عبد المطلب ہی قرار پائیں گے، اور اس پوری صدی میں کسی آدمی کو اتنی شہرت اور اتنی نیکی کی توفیق اور لوگوں کے کام آنا اور لڑائیوں اور جھگڑوں کو نمٹانا اور اسی طرح اور رفاع عامہ کے کام کرنا یہ کسی شخص کے متعلق نہیں ہوا جتنا کہ حضرت عبد المطلب نے کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا تعلق تو تھا ہی، ظاہر ہے کہ پوتے تھے، اور اس وجہ سے بھی یہ تعلق بڑھ گیا تھا کہ ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اس حال میں تشریف لائے ہیں کہ وہ یتیم تھے۔ اسی لیے قرآن پاک میں بھی اللہ تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ الم یجد کا یتیمن، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا سو آپ کو ٹھکانہ دیا۔ اور اس آیت کریمہ کا ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے، اس کی تشریح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا انتقال آپ کی پیدائش سے قبل ہو چکا تھا، اس لیے آپ کو یتیم کے عنوان سے ارشاد فرمایا گیا۔ اور کچھ کا خیال یہ بھی ہے کہ یتیم کا مطلب ہے در بے بہا، ایسا نایاب موتی جس کی کوئی قیمت نہ لگ سکے۔ تو ترجمہ یوں ہوگا کہ کیا اللہ تعالی نے آپ کو ایک انمول موتی، ایک در بے بہا نہیں پایا، اور پھر اللہ نے نبوت اور رسالت کے مقام پر فائز فرمایا۔ اور اس کی مثال وہ مل جائے گی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اقدس کے متعلق اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اذ جاء ربہ، جب وہ اپنے پروردگار کے پاس آئے، بقلب سلیم، ایک نروگا دل لے کے، ایک سلامتی والا دل لے کے، ایک ایسا دل لے کے وہ آئے جس میں کوئی بیماری نہیں تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جس طرح سلیم الفطرت تھے، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ تو حضرت عبد المطلب نے لوگوں کو جمع کیا اور انہوں نے کھانے کا اہتمام کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے
7ویں دن یہ بات پیش آئی ہے۔ بہت سے سیرت نگاروں نے اس موقع پر ایک روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور ان کا ختنہ ہوا تھا اور وہ بڑے خوش تھے۔ اس میں جو روایت کے الفاظ ہیں وہ الفاظ تو یہی ہیں کہ مختوناً مسروراً، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش بھی تھے اور مختون تھے، لیکن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بحث کی ہے اور انہوں نے موضوعات پہ جو کتاب لکھی ہے العلل المتناہیہ، اس میں انہوں نے اس روایت کا انکار کیا ہے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہ بات کہ وہ روایات کے معاملے میں متشدد ہیں اور ان کی طبیعت میں سختی ہے اور بہت سی صحیح روایات کا انکار کر دیتے ہیں، اس میں شبہ نہیں کہ یہ رائے صحیح ہے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سی روایات جو صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں آئی ہیں اس کا ان روایات کا بھی انکار کر دیا ہے، مگر ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہ اصول بنا لینا کہ جس روایت کو وہ غلط کہہ دیں وہ غلط ہو نہیں سکتی، یہ بھی غلط ہے۔ بہت سی روایات جس پہ انہوں نے تنقید کی ہے اور جس کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ ثابت نہیں ہیں اور موضوع ہیں، ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ٹھیک کہا ہے اور وہ موضوع ہی ہیں، وہ روایات ان کا بیان کرنا درست نہیں ہے جب تک کہ یہ تصریح نہ کر دی جائے کہ یہ جھوٹ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ روایت اکثر لوگوں نے نقل کی ہے، لیکن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اسے کہا ہے کہ جھوٹ ہے، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی زاد المعاد کی بالکل آغاز میں پہلی جلد میں اس پہ بحث کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں لیس فیہ حدیث ثابت، اس بارے میں کوئی بھی حدیث ثابت نہیں ہے۔ اس میں جو الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور وہ بڑے خوش تھے، ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے، یہ تو خیر بالکل ہی جھوٹ ہے اور اس پہ کوئی اعتبار کرنا ہی نہیں چاہیے۔ رہ گئی کہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی طور پر مختون تھے اور ختنے ہوئے تھے، تو یہ بات بہت سے لوگوں نے لکھی ہے اور اگر بالفرض اسے مان بھی لیا جائے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تنہا ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ ایسی چیز ہے کہ کئی بچوں کے ساتھ ایسے اس وقت بھی ہوتا تھا اور اب بھی ہوتا ہے۔ جو لوگ ہاسپٹلز چلاتے ہیں اور جہاں اکثر بچوں کے پیدائش اور اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ جانتے ہیں کہ زندگی میں 2-4 کیسز ایسے بھی نظر آ جاتے ہیں، اور اسی لیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی رائے بھی لکھی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ کثیرم من الناس، بہت سے بچے ایسے ہیں جو پیدا ہوتے ہیں اور ان کے ختنے ہوئے ہوتے ہیں، اور عربوں میں یہ بات اس اعتبار سے بھی ایک طرح عام تھی، یعنی لوگ اس بات کو جانتے تھے کہ وہ عام طور پر یہ کہتے تھے کہ ختنہ القمر، اس کے ختنے چاند نے کر دیے۔ یہ عربوں میں محاورہ تھا، بچوں کی خوشی کی وجہ سے یا بچوں کے ساتھ مزاح کے طور پر، لیکن یہ بات ظاہر ہے کہ ان کے خرافات میں سے تھی۔ چاند کے متعلق ایسا اثر کوئی نہیں ہوتا تھا، اور یہ بات، یہ جملہ بھی غلط ہے، لیکن اس قوم میں رائج ہونے کا مطلب ہی یہی تھا کہ ایسے کیسز وہاں پر آتے رہتے تھے۔ اس معاملے میں بعض حضرات نے بہت زیادہ مبالغے سے کام لیا ہے اور اس معاملے کو بہت زیادہ طول دیا ہے۔ یحییٰ ابن ایوب تھے،
وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس معاملے میں حدیث تلاش کرنے کی کوشش کی اور مجھے کوئی بھی اس کی اصل حدیث نہیں ملی، ایک حدیث بھی پورے ذخیرہ حدیث میں صحیح سند سے نہیں ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ معاملہ ہوا۔ ابن ابی السری نے اس مسئلے میں کچھ لکھا ہے، اور کمال الدین بن طلحہ تھے اور ایک کمال الدین ابن عدیم تھے۔ کمال الدین طلحہ نے اس موضوع پر پورا رسالہ لکھا ہے، اور اس میں انہوں نے مختلف روایات نقل کی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس طرح ہوئی تھی کہ ختنہ ہوا تھا، اور اس پہ کمال الدین ابن عدیم نے بڑا رد لکھا ہے، اور انہوں نے صاف صاف کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ختنہ عربوں کی عادت کے مطابق ہوا تھا، اور پھر انہوں نے اس میں یہ بھی کہا کہ کوئی ایک روایت بھی اس معاملے میں صحیح نہیں ہے، جو کچھ کہ کمال الدین ابن طلحہ نے لکھا ہے وہ سب جھوٹ پر مشتمل، اور عربوں میں عادت بھی یہی تھی۔ اسی لیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دونوں باتیں بڑی اچھی لکھی ہیں۔ ایک تو وہ کہتے ہیں کہ فرض کر لیجئے ایسا ہوا بھی تھا تو یہ عام چیز تھی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خصوصیت نہیں تھی، اور دوسری چیز جو اچھی انہوں نے لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنی ظاہر چیز ہے کہ اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ختنہ 7ویں دن ہوا تھا، یہ عربوں کا دستور اور طریقہ اتنا زیادہ مشہور تھا، اتنے زیادہ لوگ اس چیز پہ کاربند تھے کہ اس کے لیے کوئی صحیح روایت ختنہ ہونے کی تلاش کرنے کے کوئی معنی ہی نہیں، کسی نے نقل نہیں کیا، اور نقل نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ سب کو پتا تھا اسی طرح ہوتا ہے۔ اور ایک بات اور بھی سمجھنی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق یقیناً بلا شک و شبہ ایمان کی اصل ہے اور ایمانیات میں سے ہے، مگر بہت سے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کی بنیاد پر یہ کوشش کی ہے کہ ان کی حیات طیبہ کو سراسر معجزہ قرار دیں، اس لیے وہ اتنی تفصیل سے بعض چیزوں کو لکھتے ہیں جو چیز عادت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا عربوں کی، اس کو بھی وہ معجزات میں لانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ کسی طرح معجزات کی تعداد بڑھ جائے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں بھی اضافہ ہوگا اور سننے والے بھی متاثر ہوں گے۔ کوئی وقت ہوتا ہوگا، ممکن ہے ایسے ہوتا ہو، مگر اب ایسے بھی نہیں ہوتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اس کے بہت سے اسباب اور وجوہ اور ہیں، ان میں یہ ایک چیز کہ معجزات کی تعداد کثرت سے بیان کی جائے کوئی اتنی زیادہ اہمیت نہیں رکھتا، اس لیے حدیث اور سیر کی وہ کتابیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات چھوٹی چھوٹی باتیں بھی شمار کی گئی ہیں، وہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں ان میں جو قابل اعتبار نہیں ہیں، اور وجہ اس کی وہی ہے کہ جو عرض کیا ہے کہ عادتیں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کئی ایک چیزیں تھیں جو عام روٹین کے مطابق تھیں، لیکن مبالغہ آمیزی نے ان روایات کو معجزہ قرار دے دیا، حالانکہ وہ معجزہ نہیں تھا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے جو الفاظ ارشاد فرمائے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مأدبہ تھا، اور دیگر محققین اور محدثین جو الفاظ لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ 7ویں دن عقیقہ تھا۔ دونوں میں سے کیا چیز تھی اور دونوں میں فرق کیا ہے، اس کے لیے اس زمانے میں عربوں کی جو عادات تھیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ عربوں میں کھانا کھلانے کا تو رواج تھا ہی، اور عرب بھی کیا غیر عربوں میں بھی تھا، اور کھانا کھلانا ہمیشہ سے شرافت اور خاندانی انسان ہونے
اور بلند مکارم اخلاق میں گنا گیا ہے کہ کوئی آدمی کھانا کھلاتا ہے تو گویا وہ آدمی نیکی اور احسان اور اللہ کے لیے کھانا کھلانا تقوی کی بنیاد پر اور اچھائی کی بنیاد پر ان چیزوں کا ثبوت فراہم کرتا ہے۔ عربوں میں بہت سے کھانے مشہور تھے اور وہ کھانے کے لیے ایک لفظ ولیمہ بھی استعمال کرتے تھے۔ یہ جو ولیمے کا لفظ وہ استعمال کرتے تھے اس کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ 16 قسم کے تو کھانے ایسے تھے ان کے ہاں جن کے لیے ولیمے کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا۔ ایک اور بات خیال میں آئی جو رہ گئی ختنے کے متعلق، اور وہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو روایات ہیں امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مستدرک میں بھی ایک روایت نقل کی، اور ان کا دعویٰ یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ختنہ ہونے کی روایت ہے کہ پیدائشی طور پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا، یہ حدیث متواتر ہو گئی ہے، یعنی اتنے لوگوں نے اس کی روایت کی ہے ہر زمانے میں کہ اتنے لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے، کوئی غلط بات نہیں کر سکتے۔ یہ لکھنے کو تو حاکم رحمۃ اللہ علیہ لکھ گئے ہیں، لیکن حاکم کی مستدرک کا مطالعہ کئی مرتبہ عرض کر چکے ہیں، اس وقت تک جائز نہیں ہے کہ جب تک اس کے ساتھ ساتھ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی تصریحات اس پر نہ پڑھ لی جائے۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے خود بھی اس پر لکھا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی مستدرک کو پڑھے جب تک کہ وہ اس پر میری تصریحات نہ دیکھ لے، جب تک کہ میری مباحث نہ دیکھ لے اس وقت تک اس کتاب کو نہ پڑھے۔ پر بات بھی صحیح ہے، حاکم نے جو کچھ لکھا ہے، ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جگہ جگہ پر اس کے متعلق باتیں لکھتے ہیں، واضح کرتے ہیں کہ ان روایات کی کیا حقیقت ہے اور یہ چیزیں کیسے ہوئی ہیں، اور اسی طرح یہ جو متواتر روایات کا وہ ذکر کرتے ہیں حاکم رحمۃ اللہ علیہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ چیزیں بالکل متواتر ہیں۔ حاکم نے اس پہ بھی حاکم کے مستدرک میں اس پہ بھی ذہبی نے تعقب کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس معاملے میں احادیث صحت تک بھی نہیں پہنچتی، صحیح احادیث بھی نہیں ملتی۔ تواتر کا تو دعویٰ بہت دور کی بات ہے، اس میں کوئی حدیث سرے سے صحیح ہے ہی نہیں۔ یہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی تصریح اس لیے بھی نقل کر دی کہ کہیں یہ خیال نہ رہے کہ یہ اکیلے ہیں اس معاملے میں ابن قیم اور ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، بلکہ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے محدث اور ناقد کا بھی یہی فیصلہ کہ انہوں نے صاف انکار کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ ما عالم صحت ذالک، مجھے اس معاملے میں کسی ایک صحیح روایت کا بھی علم نہیں ہوا، فکیف یکون متواترن، تو متواتر کا دعویٰ کرنا یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اور اسی لیے ذہبی نے جو سیرت لکھی ہے اور اب وہ سیر اعلام النبلاء کے ساتھ چھپنے لگی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ان جدہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم جو تھے، انہوں نے عربوں کی عادت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ختنہ کرایا۔ جو کھانا اس موقع پہ انہوں نے دیا ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ بات وہ ہو رہی تھی کہ ولیمہ، تو عربوں کے ہاں ولیمے کے عنوان سے، دعوت کے عنوان سے، کھانے کے عنوان سے مختلف کھانے کھلائے جاتے تھے، اور کھانا کھلانے کو عربوں میں بھی بڑی شرافت کی چیز سمجھی جاتی تھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، وہیں کے رہنے والے تھے اور ان کا خاندان بھی حجازی تھا، اس اعتبار سے انہوں نے بعض چیزوں کا خود بھی تذکرہ فرمایا۔ امام احمد ابن حنبل، امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ تینوں عرب اور خالص عرب تھے، ان کے خاندان وہیں کے تھے، اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا نسب تو خیر بہت ہی اونچا تھا اور بہت بڑے خاندان کے فرد تھے۔ ائمہ اربعہ میں
صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو عجمی تھے، باقی یہ سب عرب تھے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اور ان کے بعد والے لوگوں نے عربوں کی ان عادات پر بحث ایک جگہ کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ولیمہ ہر اس دعوت کو کہتے تھے جو نئی خوشی کی حالت میں ہو، یعنی جو بھی خوشی کا موقع پیش آ گیا، اور جو خوشی بھی پیش آئی ہے، ہر نئی خوشی پر، ہر نئے موقع پر وہ ایک دعوت کرتے تھے، اور اس دعوت کو وہ ولیمہ کہتے تھے۔ اور اسی طرح بچوں کے ختنے میں جو تقریب منعقد کی جاتی تھی وہ بھی ولیمہ کہلاتی تھی، لیکن اس کا زیادہ تر استعمال ہوتا تھا نکاح کے بعد جو کھانا دیا جاتا تھا اس کو وہ کہتے تھے ولیمہ، اور پھر اسی طرح ولیمۃ الختان اس ولیمے، اس دعوت کو کہتے تھے جو ختنے کے موقع پر دی جاتی تھی۔ مگر لغت میں جب آپ اسے دیکھیں گے تو خلیل ابن احمد اور سالف وغیرہ یہ جو امام ہیں لغت میں، اور انہوں نے مستقل ڈکشنریز لکھی ہیں، لغات لکھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ولیمے کا لفظ جو ہے وہ خاص ہو گیا تھا عربوں میں دلہا کی طرف سے جو کھانا شادی کے بعد دیا جاتا تھا، اور جوہری نے، ابن اسیر نے، ان سب لوگوں نے یہ چیزیں لکھی ہیں۔ جوہری بھی بہت بڑے آدمی تھے، لغت پہ انہوں نے سہا کے نام سے کتاب لکھی ہے، اور ان کو اپنے زمانے میں بھی بہت شوق تھا کہ وہ اڑیں فضا میں، اور جوہری اسی کوشش میں انتقال کر گئے۔ اپنے شہر کی سب سے بڑی عمارت پہ وہ کھڑے ہوئے اور انہیں دونوں ہاتھ پھیلائے کہ کسی طرح اڑنے کی کوئی ترکیب ہو اور ہوا میں اڑوں اور زمین پہ گرے، اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ بہرحال جوہری لغت میں وہ بھی امام تھے، انہوں نے بھی ولیمے کے متعلق لکھا ہے یہ ایک ولیمہ عربوں کے ہاں جو کھانا دیا جاتا تھا، بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عقیقہ تھا یا مأدبہ تھا۔ اس ولیمے کا نام ایک جو عرب دیتے تھے، دعوت کرتے تھے، خرس تھا، اور خرس کہتے تھے اس ولیمے کو، اس دعوت کو جو خواتین کے لیے ہوتی تھی، اور کسی کے ہاں جب بچے کی پیدائش ہوتی تھی تو جب وہ ان چیزوں سے فارغ ہو جاتی تھی تو اس کا اتنے بڑے مرحلے سے زندہ سلامت بچانا اور اس کی سلامتی، اس خوشی میں ایک دعوت دی جاتی تھی، اور اس دعوت کو عرب کہتے تھے خرس۔ اور بعض کا خیال یہ ہے کہ بچے کے لیے جو دعوت ہوتی تھی، ولادت کے موقع پر جو لوگ آتے تھے انہیں جو کھانا کھلایا جاتا تھا اسے خرس کہتے تھے۔ دوسری چیز تھی ان کے ہاں عقیقہ، اس کی تشریح عرض کرتے ہیں۔ ایک تیسری چیز بھی تھی ذوالحذاق، اسے کہتے تھے۔ ذوالحذاق کا مطلب یہ ہے کہ سمجھداری پر کھانا دیا جائے، اور یہ وہ چیز ہے جو عربوں کے ہاں اس وقت شروع ہوئی اسلام کے بعد، جب بچہ قرآن پاک کو پڑھ لیتا تھا یا یاد کر لیتا تھا، یا بچہ جب بڑا ہو جاتا تھا اور سمجھدار ہو جاتا تھا تو اس کی عقل، شعور کی باتوں کو دیکھ کے باپ اس خوشی میں دعوت منعقد کرتا تھا۔ بڑے بڑے امراء اس دعوت میں لوگوں کو بلاتے تھے، شہزادے، بادشاہ مسلمانوں میں جو تھے وہ دعوت کرتے تھے کہ میرا بیٹا اب سیانہ ہو گیا ہے، بڑا ہو گیا ہے، تو اسے کہتے تھے ذوالحذاق۔ لیکن اسلام سے پہلے ان چیزوں کا ثبوت نہیں ملتا۔ چوتھا جو ولیمہ کھانا وہ دیتے تھے وہ ملاق کا کھانا کہلاتا تھا۔ ملاق کے ولیمے کا مطلب یہ ہے کہ جب شادی کی بات پکی ہو جاتی تھی، منگنی جسے کہتے ہیں، اس پہ بھی وہ دیتے تھے۔ پانچواں کھانا عام طور پہ جو ان کے ہاں کھلایا جاتا تھا وہ شندخ تھا، اور شندخ کے کھانے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز گم جائے، جب وہ ملتی تھی تو اس خوشی میں وہ کھانا کھلایا کرتے تھے۔ بچہ گم جاتا تھا، اس زمانے میں ظاہر ہے کہ بڑی مشکل ہوتی تھی، بچے اگر گم جائیں اور کوئی غلام بنا کر کہیں لے جا کر بیچ دے، یا بچے کو کہاں تلاش کریں، یہ ایک مثال ہے۔ اسی طرح جانور گم جاتے تھے، بہت سی چیزیں۔ تو شندخ کا کھانا ان کے ہاں، شندخ کا ولیمہ وہ کہلاتا تھا جو کسی گمشدہ چیز کے دوبارہ ملنے پر
پکایا جاتا تھا۔ ولیمے ہی کی ایک طرح کا کھانا وظیمہ بھی تھا وعد کے ساتھ، اور وظیمہ عربوں کے ہاں اس کھانے کو کہتے تھے جو میت کے لیے پکتا تھا، ان کے گھر بھجوایا جاتا تھا۔ وظیمہ اس کھانے کو کہتے تھے جو مصیبت کے وقت کسی کے گھر بھیجا جائے، اور ظاہر ہے کہ موت بھی ان مصائب میں سے ایک چیز تھی۔ 7ویں قسم کا کھانا وکیرہ تھا، اور وکیرہ جو ہے جب کوئی آدمی نیا گھر بناتا تھا تو اپنے دوستوں کی دعوت کرتا تھا، اس خوشی میں اسے وکیرہ کہتے تھے۔ عقیرہ بھی ایک ولیمہ تھا یا کھانا تھا 8واں، اور عقیرہ یہ رجب کے آغاز میں وہ پکاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، اسلام نے بھی، قرآن نے بھی 4 مہینوں کو بڑی عزت والے مہینے کہا ہے، ان میں سے ایک رجب بھی ہے۔ تو یہ جو رجب ہے اس کے آغاز میں عرب کھانے پکاتے تھے، اس کا اسلام سے تو کوئی تعلق نہیں تھا، کیونکہ یہ تو عربوں کے جاہلیت کے دور میں بھی کھانا پکتا تھا عقیرہ، اور وہ رجب کو بہت محترم مہینہ مانتے تھے، اور اس کے احترام میں اس کے بالکل آغاز میں وہ جب چاند دیکھتے تھے رجب کا تو عام کھانا کھلاتے تھے، اسے وقیرہ کہتے تھے۔ کوئی اپنی طرف سے وہ عام اللہ کی مخلوق کے لیے ایک نیکی کرتے تھے۔ جب کوئی آدمی ان کی زیارت کے لیے آتا تھا، کسی بڑے سردار کی یا کسی سے ملنے آتا تھا، جیسے مہمان ہوا کرتے ہیں، تو اس موقع پہ جو کھانا وہ اسے کھلاتے تھے اسے تحفہ کہتے تھے۔ تحفہ تو اب بھی ہے، جیسے کسی کے گھر کوئی جائے اور کوئی چیز لے جائے، یا دوست احباب ایک دوسرے کو تحائف دیتے ہیں، یہ تحفہ ہی کہلاتا ہے۔ اس نام سے کتابیں بھی ہیں، تحفہ اثنا عشریہ لکھی ہے شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، لیکن عربوں کے ہاں اصل میں تحفہ وہ کھانا کہلاتا تھا جو وہ کسی اپنے گھر آنے والے کے لیے پکاتے تھے، اور اس کے بعد یہ چیز عام ہو گئی۔ 10واں کھانا جو عرب کھلاتے تھے اس کا نام تھا نقیہ، اور نقیہ اس کھانے کو کہتے تھے جو سفر سے واپسی پر پکایا جاتا تھا۔ کوئی دوست احباب عزیز سفر سے، طویل سفر سے واپسی پہ آتا تھا تو اس کے احترام میں، اس کی محبت میں، اور اس شکریہ میں بھی کہ وہ سلامتی سے واپس آ گیا ہے، اس کو کھانا کھلاتے تھے۔ اس کا نام انہوں نے رکھا تھا نقیہ، اور نقیہ بعض لوگ کہتے تھے یہی تحفہ ہوتا تھا۔ بہرحال 11ویں قسم کا کھانا پکتا تھا مأدبہ، اور مأدبہ کا مطلب یہ ہے کہ جس کے لیے کوئی سبب نہیں ہوتا تھا اور سب لوگوں کو بلایا جاتا تھا، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ مأدبہ ایسا کھانا ہوتا تھا جو کسی خاص سبب سے ہوتا تھا مگر عمومی طور پر سب کی دعوت ہوتی تھی۔ اور گرمیوں کے دنوں میں یہ خاص طور پہ پکاتے تھے، اس لیے کہ گرمیوں میں عرب سفر کم کرتے تھے گرمی کے خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، تو کھانے پینے کی قلت ہو جاتی تھی، اور اس موقع پر کوئی آدمی کھانا پکائے اور عمومی طور پر لوگوں کو کھلائے، اس کا نام انہوں نے مأدبہ رکھا ہوا تھا۔ اور مأدبہ کا مطلب یہ تھا کہ عمومی طور پر لوگوں کو اس موقع پر کھانا کھلایا جائے۔ یہ مأدبہ کے لفظ بھی آیا ہے، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، اور انہوں نے اس کو لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر جو کھانا کھلایا گیا ہے وہ مأدبہ تھا، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب لوگوں کو بلایا گیا۔ اور عقیقے کا لفظ حدیث کی کتابوں میں بھی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد ان کا عقیقہ کیا گیا، تو یہ دونوں الفاظ آئے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ عقیقہ بچے کی پیدائش میں خوشی کے موقع پر جو کیا جاتا تھا اسے ہی عقیقہ کہتے تھے، اور اسلام نے اسے برقرار رکھا ہے، اور اسلام نے اس بات کو قائم رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقیقہ کیا کرتے تھے، اور یہ ایسی چیز تھی جو عربوں میں رائج بھی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے حضرت حسن اور دوسرے صاحبزادے حضرت حسین رضی اللہ عنہما کا عقیقہ کیا تھا۔ اس لیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ لکھنا یا بعض حضرات کا مأدبہ وہ اس اعتبار سے تھا کہ اس عقیقے میں سب کو بلایا گیا،
اور اس موقع پر خاص طور سے جو چیز پوچھی گئی وہ یہ تھی کہ پوچھا گیا کہ آپ نے اس بچے کا نام کیا رکھا ہے. تو یہ عقیقہ ایسی چیز تھی جو شریعت نے بھی رکھی ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی بچے کی ولادت ہو کسی کے ہاں تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے لوگوں کو بلائے کھانے پہ، یعنی 7ویں دن کا ارشاد فرمایا، یا 7 دن سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ اس بچے کا نام رکھا جائے. اور تیسری چیز یہ بھی بتائی کہ اس کے سر کے بال اتارے جائیں، اور جو سر کے بال ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے بالوں کے ہم وزن چاندی، اتنی ہی چاندی یہ خیرات کیا کرتے تھے. اور اس کی صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اتنی چاندی کی رقم خیرات کر دی جائے تاکہ بچہ آفات سے محفوظ رہے. 2 معاملے اس موقع پہ اور بھی سمجھنے کے قابل ہیں، اور ایک ان میں سے یہ ہے کہ یہ عقیقہ خود کیا ہے. تو فقہا نے لکھا ہے کہ عقیقہ مستحب ہے، بہتر ہے، اچھا ہے، کوئی فرض اور واجب نہیں ہے. کسی آدمی کے پاس استطاعت نہیں ہے عقیقہ کرنے کی تو کوئی ضروری تھوڑا یہ ہے کہ وہ قرض لے کے اب عقیقہ کرتا پھرے، بلکہ اس چیز کو نہیں کرنا چاہیے. بغیر ضرورت کے قرض لینا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور لوگوں میں جہالت کی وجہ سے یہ عقیقہ اتنا ضروری قرار پا گیا ہے کہ کئی لوگ 20-20 برس کے بعد اپنے بچوں کے عقیقے کرتے ہیں، حالانکہ یہ ایک محض مستحب چیز تھی. جہالت کی بات ہے کہ کوئی آدمی اپنی ضروریات زندگی کو چھوڑ دے اور ایک مستحب کام پر عمل کرنے لگے، عقیقہ کرنے لگے. بہتر ہے بھئی اگر ہے تو کر دے، نہیں تو نہ صحیح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بتایا تھا کہ لڑکے کی طرف سے 2 جانور اور بچی لڑکی کی طرف سے 1 جانور چھوٹا ذبح کیا جائے گا. اور حدیث میں آتا ہے جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے ان کے حالات میں ذہبی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے سیر اعلام النبلاء میں، اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی سوانح جہاں بھی ملتی ہے وہاں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ کرنا چاہا اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا، اور اتنی گنجائش نہیں تھی کہ 2 جانور ذبح کرتے، تو آپ نے 1 بکری یا 1 جانور ذبح کیا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی طرف سے. یہ بھی حدیث میں آیا ہے. تو اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ مستحب ہے، بہتر ہے کہ اس کی طرف سے بچے کی طرف سے عقیقہ کیا جائے، اور اگر سرے سے کیا ہی نہ جائے تو بھی درست ہے، کر لیں تو بڑی اچھی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے میں، ان کے قول کے مقابلے میں احناف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو چھوڑ دیتے ہیں، انہیں اس مقام سے سبق سیکھنا چاہیے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عقیقے کو بعض روایات کے مطابق مکروہ سمجھتے تھے، مباح سمجھتے تھے. بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ اس پہ ثواب کی بات نہیں سمجھتے تھے، اور بعض امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں نے ان سے نقل کیا ہے کہ وہ اسے مکروہ سمجھتے تھے، برا کام سمجھتے تھے کہ یہ جاہلیت عربوں کے دور سے چلی آتی ہے چیز، ہم اسے کیوں کریں، یہ جاہلیت کے زمانے میں تھی. اور ان کے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد انہوں نے کہا ہم عقیقے کو مستحب سمجھتے ہیں، یہ احادیث جو ہمیں پہنچی ہیں اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچی ہوتی تو وہ ضرور ان چیزوں اپنے فتوے کو بدل دیتے. تو احناف نے حدیث کو جب وہ پہنچ گئی ترجیح دی اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو چھوڑ دیا. اس لیے یہ جتنے حنفی فقہا نے فتاوی اپنے بدلے ہیں، تغیر کیا ہے کئی مواقع پر، انہوں نے ہمیشہ اللہ کی کتاب کو سب سے پہلے ترجیح دی، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صحیح احادیث کو جو صحیح احادیث ان تک پہنچی ہیں، اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی جماعت کو دیکھا
کہ وہ لوگ کس بات پر فتویٰ دیتے تھے. اس کے بعد پھر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی باری آتی ہے, کیونکہ وہ تابعین میں سے تھے. تو یہ ترتیب رہی ہے ہمیشہ. اس لیے عقیقہ جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا ہے, اور اس عقیقے میں چونکہ سب لوگ شامل تھے, سب کو بلایا گیا تھا, اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مأدبہ تھا. اور مأدبہ کا مطلب جس دعوت میں سب کو بلایا جائے. اب بات یہ چلی کہ انہوں نے پوچھا حضرت عبد المطلب سے کہ آپ نے اپنے اس پوتے کا نام کیا رکھا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ان کا نام محمد رکھا ہے. اور یہ عربوں کے لیے بڑے تعجب کی بات ہوئی, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عربوں میں عمومی اعتبار سے یہ نام نہیں تھا, نہیں پہچانا جاتا تھا, نہیں گنا جاتا تھا. بہت کم کہیں یہ نام دیکھنے میں آیا ہے, وگرنہ عمومی طور پر اس نام کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا. تو انہوں نے تعجب سے پوچھا کہ اس کا نام محمد آپ نے عربوں کی عادات سے, ان چیزوں سے بالکل ہٹ کر رکھا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے اس کا جواب دیا, سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور ان سے بھی پہلے عربوں کے ہاں نام رکھنے کی اصلیت کیا تھی, اور اپنے بچوں کے نام کیسے رکھتے تھے, اسی طرح وہ اپنے بچوں کی کنیت کیسے رکھتے تھے. اس سے بہت سے مسائل کا بھی پتہ چلتا ہے کہ عربوں کے ہاں نام رکھنے کی عادت کیا تھی اور کنیت کیسے رکھی جاتی تھی. اس سے واضح ہوگا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی کنیتیں کیا تھیں اور کفار مکہ کی کنیتیں کیا تھیں. غالب عربوں کی جو عادت تھی, عام طور پہ وہ اپنے بچوں کے, اپنے بیٹوں کے بڑے مکروہ نام رکھتے تھے. مثلا اپنے بیٹے کا نام رکھ دیا کلب, کتا, کسی کا نام رکھ دیا ثعلب, لومڑ, کسی کا نام رکھ دیا اسد, شیر, کسی بچے کا نام رکھ دیا حنظلہ. حنظلہ کا مطلب یہ ایک بوٹی ہوتی ہے, تنبا جسے کہتے ہیں, بہت شدید کڑواہٹ ہوتی ہے, اردو میں اسے تنبا کہتے ہیں, اور ہر جگہ نام ظاہر ہے مختلف اس کے ہوتے ہوں گے. اور اس کے برعکس اپنے غلاموں کا نام بہت اچھا رکھتے تھے. غلام کا نام رکھتے تھے مرزوق, جس کی وجہ سے رزق ملتا ہے. غلام کا نام رکھتے تھے رباح, نفع دینے والی چیز. غلام کا نام رکھتے تھے نافع, جس سے فائدہ پہنچے. تو کسی نے پوچھا ابو دقیش کلابی سے کہ ابو دقیش, یہ کیا وجہ ہے کہ عرب اپنے لڑکوں کے نام ایسے برے رکھتے ہیں جیسے جانوروں کے نام ہوں, اور اپنے غلاموں کے نام وہ بہت اچھے رکھتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ نسمی ابناءنا لأعدائنا, ہم اپنے لڑکوں کے نام اپنے دشمنوں کے لیے رکھتے ہیں, تاکہ جب ہمارا دشمن سنے کہ اسد شیر آ رہا ہے, جب وہ سنے کہ کلب کتا آ رہا ہے تو ڈر جائے. اور جب ہم بھیجیں اپنے بچوں کو تو ہم کہیں کلب کتے پڑ جاؤ انہیں, شیر چیر دو انہیں, پھاڑ دو انہیں, فہد چیتا, ان کی بوٹی بوٹی تکا تکا کر دو. تو بیٹوں کے نام تو ہم رکھتے ہیں دشمنوں کے لیے, اور غلاموں کے نام اپنے لیے رکھتے ہیں, تاکہ جب ہم انہیں بلائیں تو اچھے نام سے بلائیں, کہ واہ نفع دینے والا, نافع, یہاں آؤ, یعنی مطلب یہ کہ نفع دینے والی چیز, تو ان کے نام اپنے لیے رکھتے ہیں. اسی لیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے مفتاح دار السعادہ جو کتاب لکھی ہے, اس میں انہوں نے بڑی اچھی بحث ناموں کے متعلق ذکر کی, اور انہوں نے عربوں کی عادات کا جائزہ بھی لیا ہے. اسی طرح اور بہت سی کتابیں اس موضوع پر مل جائیں گی. کبھی کبھی تو پہلی قسم عربوں کے ناموں کی یہ تھی کہ وہ فال لیتے تھے اپنے بچوں کے نام پہ, اور فال لینا یہ حدیث میں بھی آیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناموں سے فال لیا کرتے تھے. آپ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ وہ اونٹنی ہے ہماری, اس کا دودھ کوئی نکالے
تو ایک صاحب کھڑے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا نام ہے؟ انہوں نے نام اپنا بتایا اور اس نام کا معانی برے نکلتے تھے، تو آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ اور پھر ایک اور سے پوچھا، اس نے کہا میں جاتا ہوں، تو آپ نے فرمایا تمہارا نام؟ انہوں نے اپنا نام بتایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جاؤ، اور اس کا نام اچھا تھا۔ حدیبیہ میں جب معاہدہ ہو رہا تھا تو عربوں کے اہل مکہ کے وفد بار بار آتے تھے مذاکرات کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے پہ پوچھتے تھے کہ کون آیا ہے، کیا نام ہے اس کا، اور خاموش ہو جاتے تھے۔ اور جب آئے ہیں حضرت سہل رضی اللہ عنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہل آیا ہے، الان سہل اللہ امر، آسان، سہل کا مطلب بھی عربی میں آسان ہے، تو آپ نے فرمایا اب کام آسان ہو جائے گا۔ آپ نے اس کے نام سے فال لی، اور کئی جگہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فال لیتے تھے بچوں کے نام سے، اسی لیے اسلام میں اچھی چیزوں سے فال لینا اس کی ہمت افزائی کی گئی ہے، اچھا سمجھا گیا ہے، اور بری فال لینے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ اس میں اللہ سے مایوسی پیدا ہوتی کہ کوئی آدمی بری فال لے، منع کیا گیا ہے اس سے، کیونکہ مایوسی جنم لیتی ہے۔ تو اسلام نے طبیعت بنائی ہے پر امید کہ اللہ سے اچھی چیزوں کی توقع رکھے اور امید رکھے، اور بری چیزوں کے لیے فال نہ لے۔ تو عرب ان کی فال ایسے ہی ہوتی تھی کہ کبھی کبھی بچوں کے نام سے وہ فال لیتے تھے، مالک نام رکھتے تھے، ظالم نام رکھتے تھے کہ دوسرے پہ وہ ظلم کرے گا تو غارم، غارت گر کر دے گا۔ اسی طرح طارق، ستارہ جو بلندی پہ ہے، اس کی وجہ سے وہ فال لیتے تھے۔ اور دوسری قسم عربوں کے ناموں کی وہ تھی جس میں وہ اپنے خود ذات کے لیے فال لیتے تھے، یعنی پہلی قسم میں تو اپنے دشمنوں کے لیے، اور دوسری قسم میں اپنی ذات کے لیے فال لیتے تھے، جیسے سعود، سعد، جس کے مطلب مبارک اور نیک کے آتے ہیں، اسعد، یہ نام عرب رکھتے تھے اور اپنی ذات کے لیے فال لیا کرتے تھے۔ تیسری قسم وہ تھی جس میں وہ اپنے بچوں کے نام بڑی سخت چیزوں پر رکھتے تھے کہ ہمارا بچہ بڑا ہو کے اتنا سٹرانگ ہوگا، اتنا مضبوط ہوگا۔ مثلاً وہ اپنے بچوں کے نام رکھتے تھے حجر، پتھر، سخت چیز۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ سنتے رہتے ہیں، یہ بھی ان کے لیے ان کے نام پہ جو غالب آ گئی ہے چیز، ان کے خاندان میں، ان کے آباء و اجداد میں ایک کا نام حجر تھا، اس لیے انہیں ابن حجر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح وہ صخر نام رکھتے تھے، صخر کا مطلب چٹان، تو وہ بھی چونکہ سخت چیز ہوتی تھی، اس لیے خیال تھا کہ ہمارے بچے جن کا یہ نام ہوگا وہ اسی طرح کے سخت ہوں گے۔ کبھی کبھی بچے کی پیدائش کے بعد اس کے ماں باپ گھر سے نکل پڑتے تھے اور جو پہلا جانور ان کو جنگل میں نظر آتا تھا اس پہ نام رکھ لیتے تھے۔ یہ بھی ان کے ہاں نام رکھنے کا ایک طریقہ تھا۔ مثلاً کتا نظر آ گیا، اس کا نام رکھ لیا کلب، کوئی درندہ نظر آ گیا اس کا نام رکھ لیا، لومڑ نظر آ گیا، ثعلب اسے کہتے تھے تو اس کا نام ثعلب ہو گیا۔ اور یہ سب چیزیں چلتی رہی ہیں یہاں تک کہ اسلام جب آیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کی ان عادات کو بھی بدلا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ اچھے نام رکھو، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کے اچھے بندے، ان کے ناموں کو رکھنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ناموں پر نام رکھنے کا حکم دیا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نام رکھتے تھے، بہت اچھے اور خوبصورت نام اپنے بچوں کے، اسی لیے آپ نے ایک بچہ تھا اس کا نام محمد رکھا، اور ان کے والد نے عرض کیا کہ آپ اپنی کنیت بھی اسے دے دیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی دونوں چیزیں ایک ہی بچے کو نہیں دے سکتا، ایک سے۔ تو ابو القاسم اس کو نہیں فرمایا، محمد اس کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ اسی طرح عربوں کی ان چیزوں میں سے ایک یہ تھی کہ جڑی بوٹیاں جو ہوتی ہیں ان پر نام رکھ دیتے تھے، جیسے ابھی بتایا نا حنظلہ نام رکھتے تھے، تو حنظلہ کا کیا مطلب؟
وہ زمین سے اگنے والی ایک ایسی بوٹی تمبا جو بہت کڑوی ہوتی تھی، اس پہ نام رکھ دیتے تھے کہ ہمارا بچہ جب بڑا ہوگا تو اتنا کڑوا ثابت ہوگا اپنے دشمنوں کے لیے. اور یہ تو عام تھا کہ نمر، فہد، یہ سب قریب المعنی الفاظ ہیں اور مطلب ہے اس کا چیتا. حشرات الارض پہ نام رکھتے تھے جیسے حیا، سانپ، یہ بھی بچوں کا نام ہوتا تھا. اور زمین سے وہ تو تھا ہی تھا. اور وہ حتیٰ کہ جگہوں کے نام یہ بھی جانوروں کے نام پہ آ جاتے تھے. مثلا کسی شہر کا نام ہے، وادی کا نام ہے، تو اسے جانوروں کے ناموں کے ساتھ کر دیا کرتے تھے. وادی السبع وہ وادی تھی، درندوں کی وادی، جہاں پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ وغیرہ کی شہادت ہوئی تھی. وادی السبع عربوں میں اس وادی کا نام تھا. کوفہ اور بصرہ کے درمیان میں وہ وادی تھی. اور اسے وادی السبع کیوں کہتے تھے، یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے. وہاں پہ قدیم عربوں میں بہت پہلے ایک خاتون تھیں، اسما بنت دریم، وہ رہتی تھی. اور اسما کی شادی ہوئی اور اللہ نے اسے بڑی اولاد دی، بڑے اس کے بیٹے تھے بہت. تو اسما بنت دریم نے اپنے سارے بیٹوں کے نام جانوروں کے نام پر رکھے. ایک بیٹا اس کے ہاں ہوا تو اس نے اس کا نام رکھا کلب، کتا. دوسرا بیٹا ہوا، اس کا نام رکھا اسد. اسد نام اب بھی رکھتے ہیں، شیر. تیسرا بیٹا ہوا، اس کا نام رکھا ذئب، بھیڑیا. چوتھا بیٹا ہوا، اس کا نام رکھا فہد، چیتا. پانچواں بیٹا ہوا، اس کا نام رکھا ثعلب، لومڑی، لومڑ. چھٹا بیٹا ہوا، اس کا نام رکھا نزک. نزک جو ہے وہ لغت میں کہتے ہیں اس جانور کو کہتے ہیں جس کے چہرے پہ سینگ ہوتا ہے اور وہ اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ اپنے اس سینگ پہ ہاتھی کو اٹھا لیتا تھا. شاید گینڈا ہوتا ہوگا تو اس کا نام رکھ دیا گینڈا. ایک اور بچہ خدا نے دیا، اس کا نام رکھ دیا خصعم. خصعم کا مطلب گو. یہ ایک چھوٹا سا جانور ہوتا ہے، گو اسے کہتے ہیں، اور زمین میں سوراخ کر لیتا ہے. ایک اور بیٹا خدا نے دیا تو اس کا نام رکھا فزر. فزر کا مطلب ببر شیر، چیتے کی طرح کی ایک چیز، یعنی شیر سے بڑی چیز ہوتی ہے، زیادہ جرأت مند ہوتا ہے. خیر اور بھی بچے ہوئے. ایک کا نام دلدل رکھا، خچر. اولاد جتنی ہوتی جاتی تھی وہ اسما بنت دریم جو تھی وہ اپنے بچوں کے نام ان جانوروں پر رکھتی جاتی تھی. اب رہتی وہ اسی وادی میں تھی. خدا معلوم اس وقت اس جگہ کا نام کیا ہوگا. وائل بن قاسط ایک آدمی تھا، وہ ایک مرتبہ اس جگہ سے گزرا اور یہ عورت اکیلی جنگل میں بیٹھی ہوئی تھی اور اپنے بچوں کو جب تھوڑے تھوڑے بڑے ہو جاتے تھے تو بھیج دیتی تھی جانوروں کے پاس کہ جاؤ لڑو، شکار کر کے لاؤ، مارو. بچے زخمی بھی ہوتے تھے، مار کے بھی جانور لے آتے تھے. یہ تو ہوتا ہے پھر شکار. تو وائل بن قاسط جب گزرا تو اس جنگل میں دیکھا اتنی خوبصورت ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، تو اس کے خیال میں کچھ شر آیا. یہ سمجھ گئی اور اس نے کہا کہ جو کچھ تمہارے جی میں آ رہا ہے نا تم اس سے باز رہنا، وگرنہ تم مجھے اکیلا دیکھ رہے ہو اور یہاں جتنے جانور ہیں نا میں انہیں بلاؤں گی تو تمہاری ٹکا بوٹی کر دیں گے. اس نے کہا جانور تمہاری بات مانتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں کیوں نہیں. تو اس نے کہا پھر بلا کے بتاؤ مجھے. تو اس نے زور سے آواز دی اور اس نے کہا یا کلب، ارے کتے. ایک بیٹا آ گیا. تو اس نے کہا یا زیب، او بھیڑیے. دوسرا بیٹا آ گیا. اس کے یا اسد، ارے شیر. تیسرا آ گیا. جتنے جانوروں کے نام بچے تھے اس کے زیادہ زور زور سے پکارتی رہی. وہ اپنی اپنی جگہوں سے نکل کے آتے چلے گئے اور جب اتنے بچوں کو دیکھا اس نے تو وہ چپ ہو گئے وائل ابن قاسط اور یہ کہنے لگے بچے کے ماں حکم کر کیوں بلایا؟ اس نے کہا یہ ایک مہمان ہے ہمارا آیا ہے، ذرا اس کی تواضع کرو، شکار کرو، گوشت ووشت سے کھلاؤ اور آرام سے رکھنا،
تو وائل چیخ پڑا اور اس نے کہا ما ھذا الا وادی السباع، ارے یہ تو درندوں کی جگہ ہے، یہ وادی درندوں کا گھر ہے۔ بس اس سے وہ نام چل پڑا وادی السباع، یعنی وہ وادی، وہ جگہ جہاں پر درندے رہیں، یہیں وہ معرکہ پیش آیا تھا۔ اسی طرح یہ عرب جو نام رکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی، اس لیے انہیں بڑا عجیب معلوم ہوا کہ ناموں میں ان چیزوں میں کسی سے بھی نسبت نہیں تھی، نہ حیوانات سے، نہ زمین کی نباتات سے، نہ کسی اور نہ معدنیات سے، کسی چیز سے نسبت نہیں تھی، حتیٰ کہ عرب جو نام رکھتے تھے عبادات کے اعتبار سے معبودوں کے نام پر، اس سے بھی نسبت نہیں تھی۔ مثلا عبد ود نام رکھتے تھے، ود کا بندہ، عبد منات، منات کا بندہ، عبد العزا، عزا ایک دیوی تھی جو غلبہ فراہم کرتی تھی، پیسے دیتی تھی، لکشمی دیوی، یہی ترجمہ اس کا ہوگا۔ تو اس کے نام پہ رکھتے تھے، یہ بھی چیز نہیں تھی۔ اور پھر اسی طرح یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور منع کیا اس سے، اسی لیے جو لوگ آتے تھے اور جاہلیت کے نام ان کے ہوتے تھے بتوں کے نام پہ، تو اسے بدل دیتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا بھی جاہلیت کا نام غالباً عبد العزا تھا، لیکن تھا بہرحال وہ بتوں میں سے کسی کی طرف منسوب، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو متغیر کیا، اسے بدلا ہے، اور آپ نے ان کا نام عبدیت کی وہ چیز کاٹ کر اللہ کے ساتھ جوڑ دی اور عبد الرحمن نام رکھا۔ اسلام نے یہ سکھایا کہ اپنے بچوں کے اچھے نام رکھے جائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بہت خوبصورت نام رکھے ہیں اب مختلف بچوں کے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خود کہتے تھے کہ میری طبیعت پہ بڑا غلبہ تھا جنگ کا، اور میں نے چاہا کہ اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا نام رکھوں حرب، جنگ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ پھر آپ نے فرمایا یہ تو حسن ہے، بہت خوبصورت۔ پھر میرا دوسرا بیٹا جب ہوا حسین رضی اللہ عنہ، تو میں نے چاہا اس کا نام بھی ایسے ہی رکھوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے بیٹے کی مرتبہ بھی انکار کر دیا کہ اس کا نام حرب نہیں ہے، جنگ نہیں ہے، یہ تو حسین ہے رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچے لائے گئے اور آپ سے پوچھا گیا نام، تو آپ نے فرمایا اس کا یہ نام رکھو۔ موطا امام مالک میں ان ناموں کے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں اس پر ایک روایت آئی ہے، اور اس روایت میں یہ آیا ہے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی طبیعت میں اتنی سختی کیوں ہے؟ بہت بڑے تابعین میں سے تھے، اکابر تابعین میں، مدینہ منورہ میں بڑا علم خدا نے انہیں دیا تھا، ان کے علم کی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنی صاحبزادی کی شادی ان سے کر دی تھی۔ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے عبادت بھی اتنی ہی کی اللہ کی، اور وہ واحد آدمی تھے جب مسجد نبوی پر حملہ کیا گیا تو مسجد نبوی میں تباہی مچ گئی تھی اور مسجد کو بند کر دیا گیا۔ مشکات میں اور دارمی کی روایت میں آتا ہے کہ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ بس مسجد کے اندر وہ بھی بند ہو گئے، ایک کونے میں بیٹھے رہتے تھے۔ تو جب مسجد کھولی گئی تو کسی نے پوچھا کہ نمازوں کا کیا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے آواز سنتا تھا تو میں سمجھ جاتا تھا کہ یہ نماز کا وقت ہو گیا۔ یہ ان کی بھی کرامت تھی کہ انہیں وہ آواز سنائی دی۔ تو سعید رحمت اللہ علیہ ان سے کسی نے کہا کہ آپ بہت سخت ہیں مزاج کے، اور واقعی سختی بھی تھی۔ یہ حجاج ابن یوسف کسی نے ذکر کیا اس کا کہ بڑا ظالم ہے، تو کہنے لگے، کسی نے پوچھا آپ نے دیکھا تھا؟ تو کہنے لگے وہ لڑکا ایک مرتبہ یہاں مسجد نبوی میں تو آیا تھا اپنے باپ کے ساتھ، تو میں بیٹھا ہوا اس لڑکے کو دیکھ رہا تھا، نماز صحیح نہیں پڑھتا تھا، تو میں نے ایک
کنکریوں سے مٹھی بھر کے اس کو ماری، کنکر مارے. تو فرمایا اور تو پتہ نہیں، مگر پھر اس کے بعد اس کی نماز ٹھیک ہو گئی تھی. اور بھی اسی طرح بنو امیہ کے شہزادے آئے مدینہ منورہ میں، تو حضرت سعید رحمت اللہ علیہ نے انہیں دیکھا اور کہنے لگے سناؤ کیا حال ہے تمہارے بڑوں کا، دمشق میں شام میں کیسی زندگی بسر ہو رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا سب خیریت سے ہیں. تو کہنے لگے کیوں نہ خیریت سے ہوں، جن کے کتے وہ غذا کھائیں جو ان کے ہاں آدمی نہیں کھا سکتے، تو وہاں تو خیریت ہوگی. سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ اگر حیات ہوتے تو ہمارے ملک میں دیکھتے کہ وہاں بھی ایسے ہی ہے کہ امراء کے کتے اور گھوڑے جو گری بادام اور کیا کیا چیزیں کھاتے ہیں، غریب آدمی زندگی بھر تصور نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا کہ وہ وہاں تو خیر ہونی ہے. تو ان شہزادوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے آپ بنو امیہ کے لیے، حکومت کے لیے جب بھی بیت اللہ کو دیکھتے ہیں بد دعا کرتے ہیں، جب بھی حج اور عمرے پہ جاتے ہیں تو آپ بیت اللہ کو دیکھ کے ہم لوگوں کے لیے بد دعا کرتے ہیں. انہوں نے کہا تم نے جھوٹ سنا ہے، میں تو ہر نماز کے بعد بد دعا کرتا ہوں، صرف بیت اللہ کو دیکھنے ہی کی کیا بات. تو طبیعت میں ایسی شدت تھی ان کی، تنگ آئے ہوئے تھے مظالم سے. تو کسی نے پوچھا کہ یہ آپ کی طبیعت میں اتنی سختی کیوں ہے؟ تو کہنے لگے میرے دادا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا فتح مکہ کے دن، اور دادا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مسیب نہیں ہو سخت چیز، بلکہ تم تو سہل ہو نرم چیز، آسان چیز. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے مذہب تو تبدیل کر لیا اپنے باپ کا آپ کے کہنے پہ، اب باپ کا دیا ہوا نام بھی تبدیل کروں، میں یہ نہیں کروں. تو سعید رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر وہ تبدیل کر لیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ تو ہمارے سارے خاندان سے سختی نکل جاتی. تو یہ تھا نام رکھنے کا طریقہ عربوں کا کہ وہ اس طرح نام رکھا کرتے تھے. دنیا کی بہت سی اقوام میں نام اسی طرح رکھتے ہیں، جانوروں پہ نام رکھ دیتے ہیں. ہندوستان میں بھی یہ طریقہ رائج تھا، یہودیوں میں بھی تھا، عیسائیوں میں بھی تھا. اسلام نے اس چیز کو بدلا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلا تھا. تو اس لیے بڑا تعجب ہوا کھانے والوں کو. انہوں نے کہا عبد المطلب تم نے اپنے پوتے کا نام عجیب رکھا ہے، یعنی نہ اس کا تعلق نباتات سے ہے، زمین سے پیدا شدہ، نہ معدنیات سے ہے جو پتھر وغیرہ ہیں، نہ حیوانات سے ہے، اور نہ ہی عبادت کی کوئی چیز. مراد ان کی یہ تھی کہ ایسا نام سننے میں نہیں آیا. تو انہوں نے پھر اس کی وجہ بیان کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی انہوں نے بتایا کہ اس بچے کا نام محمد. کنیت بھی ایسے ہی تھی کہ عرب بچوں کی کنیت بھی اسی طرح سے رکھتے تھے. اس کا بیان بھی ہونا چاہیے، اس کو بھی سننا چاہیے تاکہ پتہ چلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنیت کے لیے کیا چیزیں بتلائی تھیں اور نام کیسے پڑھتے تھے، کنیت کیا چیز ہوتی تھی. یہ اس کے بعد اگلی نشست میں بات کریں گے.